السلام علیکم اسٹیشن زیرو کے معزز ساتھیوں، اوشن گیٹ کے ٹائٹن سب مارین نے اپنا سفر کینیڈا کے شہر سینٹ جانز پورٹ سے شروع کیا، جس لوکیشن پر اس کو ڈائیو کرنا تھا۔ یہ سینٹ جانز سے تقریباً 650 کلومیٹر نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے۔ اس مقام پر ٹھنڈے پانی کے نیچے اوشن کی گہرائی میں RMS ٹائٹینک کا شپ ریک بھی موجود ہے۔ سیٹرڈے 17 جون 2023 کو یہ سفر شروع کیا گیا اور پلان کے مطابق اگلے دن اتوار کو صبح 8 بجے تک ٹائٹن کو پانی میں اتارا جانا تھا۔ ڈائیو سے پہلے ٹائٹن میں ایک مسئلہ نوٹس کیا گیا تھا، اس کے باوجود اس کو سمندر میں اتار دیا گیا۔ ٹائٹن میں سفر کرنے والے 5 افراد موجود تھے۔ اس میں موجود ہر شخص نے اس ٹرپ پر جانے کے لیے 7 کروڑ سے بھی زیادہ پاکستانی رقم خرچ کی۔ اس سفر میں موجود پہلے شخص ایکشن اینڈ ایویشن کے فاؤنڈر 58 سالہ ہارنش ہارڈنگ تھے۔ یہ ایک برٹش بلینئر تھے۔ انہوں نے جیف بیزوس کے ساتھ اسپیس میں بھی ٹریول کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر اسٹاکٹن رش، جو کہ اوشن گیٹ کے CEO بھی تھے۔ یہ امریکن کمپنی اوشن ٹورزم کے لیے سب مرسیبل فراہم کری۔ تیسرے نمبر پر 70 سالہ پال ہنری، جو کہ فرینچ نیوی کے فارمر کمانڈر بھی تھے۔ انہوں نے پہلے بھی ٹائٹینک کو وزٹ کیا ہوا تھا۔ یہ شپ ریک کے ایکسپرٹ تھے اور ان کے پاس ٹائٹینک کے بکھرے ہوئے پارٹ کی کافی جانکاری موجود تھی۔ آخر میں پاکستانی بزنس ٹائکون شہزادہ داؤد اپنے 19 سالہ بیٹے شہزادہ سلیمان کے ساتھ اس ٹرپ کا حصہ تھے۔ 17 جون کو ڈائیو کرنے سے پہلے ہارنش ہارڈنگ نے انٹرنیٹ پر اپنا آخری پوسٹ شیئر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہماری ڈائیو تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہے، لیکن کل صبح کو جب موسم بہتر ہوگا تو ہم ڈائیو کر جائیں گے۔ یہ 5 لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر کے مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے سمندر کی گہرائی میں جا رہے تھے۔ 15 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد اگلے کئی سالوں تک اس کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری رہیں، لیکن یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ اٹلانٹک اوشن کے سرد پانی میں اور سمندر کی گہرائی میں ہونے کی وجہ سے ٹائٹینک کے ملبے کو ڈھونڈنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ سالوں کی محنت جاری رہنے کے بعد 73 سالوں بعد 1985 میں اوشن فلور پر RMS ٹائٹینک کا ملبہ مل ہی گیا۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے اتنے سارے سوالات چھوڑ کر گیا تھا کہ ان کے جوابات تلاش کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ درجنوں ایکسپیڈیشن منعقد کیے گئے۔ مختلف ممالک سے اس کے ایکسپرٹ اور ریسرچرز نے ٹائٹینک شپ ریک کا رخ کیا۔ مشہور کینیڈین فلم میکر جیمز کیمرون نے 1995 میں ٹائٹینک کے ملبے کے درجنوں دورے کیے۔ جیمز کیمرون نے 1997 میں فیمس ٹائٹینک مووی ریلیز کی، جس نے ہالی ووڈ کی فلمی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ٹائٹینک مووی کی کامیابی نے ٹائٹینک کی شہرت میں اور بھی اضافہ کر دیا، جس کے بعد کروڑوں لوگوں کا اس کے ملبے کو دیکھنے کا خواب بن گیا۔ اب یہ کام صرف ریسرچ تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ بھی جانا شروع ہو گئے۔ سمندر کی گہرائی میں پانی کا پریشر اور 4000 میٹر یعنی تقریباً 4 کلومیٹر کی گہرائی میں ہونے کی وجہ سے اس تک پہنچنا کافی مشکل تھا۔ اتنی گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے، یعنی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سب مارین پر کتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹائٹن پر پانی کا کتنا زیادہ پریشر ہوگا۔
18 जून 2023 को दिन 12 बजे टाइटन का सफ़र शुरू हुआ। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में नॉर्मली इसे 2 घंटे का वक्त दरकार था, लेकिन 1 घंटे और 45 मिनट के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस का राब्ता टाइटन से मुनक़ते हो गया। टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 15 मिनट पहले टाइटन से राब्ता टूटने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सबमरीन टाइटन के मलबे के काफ़ी करीब थी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी का पहुंचना नामुमकिन होता है और यहाँ हर वक्त काफ़ी अंधेरा छाया रहता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात थी, लिहाजा पहले इस बात को सीरियस नहीं लिया गया। ये ट्रिप तकरीबन 7 घंटों पर मुश्तमिल था, यानी दोपहर 12 से लेकर शाम 7 बजे तक सबमरीन को ट्रिप मुकम्मल करके वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन शाम 7 बजे तक जब टाइटन से कोई राब्ता ना हो सका और ना ही वो वापस लौटी, तो ऊपर खड़े मदरशिप पोलर प्रिंस में मौजूद टीम मज़ीद परेशानी का शिकार हो गई। इसी के साथ कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पर यूएस कोस्ट गार्ड से भी रब्ता करके मदद तलब की गई। अगले दिन मंडे को कैनेडियन और यूएस शिप और प्लेन्स ने पूरा एरिया में एक रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया। अगले दिन मंडे को कैनेडियन और यूएस शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सोनार स्कैनिंग की मदद से सतह समंदर पर ही नहीं बल्कि समंदर के अंदर भी टाइटन की तलाश जारी रखी। इस एरिया में मौजूद कमर्शियल शिप्स से भी टाइटन को तलाश करने में मदद तलब की गई, लेकिन 2 दिन मुसलसल तलाश करने के बावजूद टाइटन का कोई पता ना चल सका। अब एक्सपर्ट्स को टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का ख़तरा सर पर मंडराने लगा, क्योंकि टाइटन में मौजूद ऑक्सीजन 96 घंटों यानी 4 दिनों तक मुश्तमिल था और इस वक्त तक तकरीबन 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। इसके बावजूद कनाडा, यूएस और फ्रांस की रिसर्च टीम्स ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। जुमरात के दिन 22 जून को दिन 12 बजे ROVs को टाइटैनिक के मलबे के करीब उतारा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई ही दिल दहला देने वाला था। दिन 3:48 पर ROVs ने टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। ये वो सबमरीन थी जो टाइटैनिक के मलबे को देखने गई थी। अब इसका ही मलबा पूरी दुनिया की स्क्रीन पर हेडलाइन बन गया था। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समंदर की गहराई में जाकर तबाह हो गई। ये खबर पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल गई। इस ट्रिप में शामिल 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इस खबर के बाद ओशन गेट की सेफ्टी पर भी सवालात उठने शुरू हो गए। ओशन गेट के CEO स्टोकटन रश, जो कि खुद इस हादसे में हलाक हो चुके थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि टाइटन को बनाते हुए मैंने कुछ रूल्स तोड़े हैं। वो रूल्स ये थे कि उन्होंने टाइटन्स को स्टील की बजाय एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। वो इस इंडस्ट्री में नई इन्वेंशन करना चाहते थे। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से लेकर 10,000 PSI पर टेस्ट किया गया था, जिसमें वो पास भी हो गई थी। पर एक्सपर्ट का कहना है कि ओशन के अंदर हज़ारों किस्म की ताकतें मौजूद होती हैं जो कि सबमरीन पर पड़ती हैं। न सिर्फ पानी का प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है, वो भी सबमरीन के लिए ख़तरे का बाइस बनता है। इसके अलावा शदीद अंधेरे की वजह से किसी पत्थर से टकरा जाना या किसी
سمندری مخلوق سے ٹکرا کر تباہ ہو جانا بھی واقع ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، کچھ بھی وجہ ہو، ٹائٹن کے تباہ ہونے میں اصل وجہ تو اس کی بناوٹ ہی تھی۔ وہ یہ کہ اسٹیل کی بجائے کاربن فائبر کا استعمال تھا۔ اگر کاربن فائبر کی جگہ اسٹیل استعمال ہوتا تو شاید آج ٹائٹن تباہ نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹن میں پہلے سے موجود کریکس بھی اس کی تباہی کی وجہ ہو سکتے ہیں، جن کریکس پر اس وقت دھیان نہیں دیا گیا تھا۔ یہ سب مارین 2019 کو ایک بزنس مین کاز سینڈلی کو بھی لے کر گئی تھی، اور اس وقت بھی اس سب مارین کو اوشن گیٹ کے CEO آپریٹ کر رہے تھے۔ 2018 میں اوشن گیٹ کے ایک ایگزیکٹو ڈیوڈ لاکرج نے ٹائٹن کی کاربن فائبر باڈی کے خلاف آواز بھی اٹھائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ سب مارین کے پھٹنے سے صرف چند ملی سیکنڈ پہلے ہی پتہ پڑے گا۔ سچ میں بھی ٹائٹن کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ٹائٹن کو پھٹنے میں صرف 0.3 سیکنڈ کا ٹائم لگا، یعنی آدھے سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا تھا جب ٹائٹن تباہ ہوئی تھی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ اگر سطح سمندر کے اوپر ٹائٹنز آ بھی جاتی ہے تو بھی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ مر جاتے، کیونکہ ٹائٹن کو اندر سے کھولنے کا کوئی پروسیجر موجود ہی نہیں تھا۔ ٹائٹن کو صرف باہر سے ہی کھولا جا سکتا تھا۔ بہرحال ٹائٹن کے ڈوبنے کی جو بھی وجہ ہو، اب یہ بات طے ہے کہ ٹائٹن ٹائٹینک کی طرح ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسٹیشن زیرو کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔